لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے، میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے۔ کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا ہے۔ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی۔ آج بچے بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے، وہ بتا سکتا ہے قرآن کی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بیچ کی جو ہے صدیاں ہیں جی ان لوگوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، دیکھیں ان لوگوں کا پھر کیا قصور ہے؟ مسلمان ہے، مسلمان تو ہے لیکن ان تک وہ تو ان کی تو عربی زبان نہیں تھی، ترجمہ ان کے پاس تھا یہ نہیں۔ ٹاپک الگ ہو جائے گا، میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال تو میں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دور ہے۔ اس مبارک دور کے اندر اس ایجوکیشن کی وجہ سے عام بندے کو یہ پتا چل گیا کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آج سے آپ 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے چلے جائیں، جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ذرا آپ مسلم لیگ کے جلسوں میں دیکھیں، آپ کو کتنے بندے داڑھی والے نظر آتے تھے۔ مودودی صاحب کی داڑھی نہیں تھی، وہ انہوں نے بعد میں رکھی۔ آج ذرا سرکار کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں، نوجوان بچے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے۔ جی وہ تو میں بعد میں آؤں گا، پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ مسجدوں میں آپ کو میجورٹی کالی داڑھیوں والے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، بابے نہیں نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا جہاں پہ ابھی یہ ٹیکنالوجی تعلیم نہیں پہنچی، آج بھی وہاں سے بوڑھا بندے کھانستے ہوئے مسجد میں آتا ہے، جوان وہاں پہ نہیں آ رہے۔ یہ سارا کریڈٹ کسی جماعت کو نہیں جاتا، کسی عالم کو نہیں جاتا، دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے۔ اسقاف علی آپ نے جو بات کی، آج سے 40-50 سال پہلے اگر عورتیں کوئی پردہ کرتی بھی تھی نا تو کوئی بڑی چادر لے لی، وہ بھی گاؤں کی عورتیں، وہ پھولدار چادریں، وہ اس طرح۔ آج پرفیکٹ پردہ ڈیسنٹ انداز میں، یہ اس ماڈرن دور کے فیصل کی وائف نہیں کرتی تھی، اب مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ سے اسلام کو اسٹڈی کیا۔ اگر یہ کوئی علماء یا بزرگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی تو 1200 سال میں یہ کیوں نہیں تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ کسی بھی مسلمان سے آپ سوال کریں اور پوچھیں کہ آج کا دور بہتر ہے، ہمارا زمانہ بہتر ہے، یا ہم سے پہلے جو زمانہ گزر چکا، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے یا اوپر تک جو دور اور زمانے گزرے ہیں وہ بہتر تھے اور وہ لوگ بہتر تھے، یا آج ہمارا زمانہ اور ہمارا دور بہتر ہے، تو ہر مسلمان اس کا جواب یہ دے گا کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو زمانے گزر چکے ہیں وہ ہم سے بہتر تھے۔ اور احادیث طیبات کے اندر بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو زمانہ گزر چکا ہے وہ آنے والے زمانے سے بہتر ہے۔ لیکن مرزا جیلمی وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو دور اور ہمارا زمانہ ہے یہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد سب سے بہتر زمانہ ہے، یہ مبارک دور ہے۔ مرزا جیلمی یہ بات کیوں کرتا ہے؟ احادیث سے صحیحہ صریحہ کے خلاف یہ کیوں بات کرتا ہے؟ تاکہ نوجوانوں کی ہمدردیاں سمیٹی جائیں اور اپنی فین فالوئنگ بڑھائی جائے، نوجوانوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا جائے اور ان کے سامنے یہ ڈگڈگی بجائی جائے کہ ہم تو بڑے مبارک دور میں ہیں اور بالکل ہم تو صحیح دور میں جا رہے ہیں، لہذا ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد وہ جہالت میں تھے اور وہ جو ہے وہ بالکل دین سے دور تھے، اس وقت اویئرنس اور آگاہی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لہذا آپ جس ٹریک پہ اور جس رستے پہ چل رہے ہیں اور جس رستے پہ میں آپ کو چلا رہا ہوں بالکل آپ رائٹ اور درست رستے پہ چل رہے ہیں۔ صرف نوجوانوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ راگ الاپتہ ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح واضح احادیث موجود ہیں کہ ہر آنے والا دور پہلے سے اس میں خیر کم ہوگی اور پہلے والا دور خیر میں آنے والے زمانے اور دور سے بہتر ہوگا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری 7068 نمبر حدیث لے کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی تم پہ زمانہ آئے گا، دور آئے گا، ہر آنے والا دور بعد والے یعنی پہلے جو گزر چکا دور ہے اس سے زیادہ اس میں شر ہوگا، حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو، یعنی ہر آنے والا دور اس میں شر زیادہ ہوگا۔ اور اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی میں 2206 نمبر ان الفاظ کے ساتھ لکھی ہے ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، جو بھی سال آئے گا ہر آنے والا سال پہلے سے شر میں زیادہ ہوگا۔ اب یہاں یہ جو شر کا کلمہ استعمال ہوا ہے
اس کو آپ صحیح مسلم کی 985 نمبر حدیث سے اس طرح سمجھیں. صحیح مسلم کی 985 نمبر حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیر و صفوف رجال اولھا و شرھا آخرھا. مردوں کی سب سے خیر والی سب سے بہتر صف پہلی ہے، و شرھا آخرھا، اور ان کی سب سے شر والی صف وہ آخری صف ہے. اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی صف میں تو خیر سب سے زیادہ ہے اور آخری صف جو ہے اس میں کھڑا ہونے والا وہ شر میں مبتلا ہے، وہ گناہگار ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ شرھا آخرھا سے مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے پہلی صف وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ خیر اس میں ہے، اور پھر اسی طریقے سے خیر کم ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد دوسری صف میں اس سے کم خیر ہوگی، اس کے بعد تیسری صف میں اس سے کم خیر ہوگی، اور کرتے کرتے جو آخری صف ہے اس میں سب سے کم خیر ہوگی. شرھا آخرھا کا معنی یہ نہیں کہ پچھلی صف میں آخری صف میں کھڑا ہونے والا شخص وہ گناہگار ہوگا، معنی یہ ہے کہ خیر آخری صف میں کم ہوگی. تو ہر آنے والا دور پہلے دور سے خیر میں کم ہوگا. لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعدہ شر منہ. تم پر جو بھی زمانہ آئے گا وہ پہلے زمانے سے اشر ہوگا، اس میں شر زیادہ ہوگی. معنی یہ ہے کہ خیر کے اعتبار سے وہ زمانہ پہلے زمانے سے کم ہوگا اور پہلے زمانے میں خیر زیادہ ہوگی. ہر سال جو ہے ما من عام الا الذی بعدہ شر منہ، ہر سال جو ہے اس میں خیر کم ہوتی چلی جائے گی. اس صریح اور واضح صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد پھر جیسے جیسے زمانہ گزرا، حالات گزرے، ہر آنے والا سال وہ پہلے سال سے خیر میں کم ہوتا چلا گیا اور آج تک وہ خیر کم ہوتی جا رہی ہے. خیر والا زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، اور پھر اتباع تابعین کا. اور اس سلسلہ میں ایک اور واضح حدیث المعجم الکبیر للطبرانی میں امام طبرانی لے کے آئے، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں 12236 نمبر حدیث ذکر کی اور فرمایا کہ رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح. اس کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر میں ذکر کیا اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں. اور وہ حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے پوچھا الیوم خیر ام امسی، یہ بتاؤ کہ آج کا دن بہتر ہے یا جو دن گزر چکا ہے وہ بہتر ہے؟ تو انہوں نے کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں. فرمایا کہ لیکن مجھے معلوم ہے امسی خیر من الیوم، کل کا دن آج سے بہتر تھا، والیوم خیر من غدن، اور آج کا دن آنے والے دن سے بہتر ہے. جو کل گزر گیا وہ آج سے بہتر تھا اور آج آنے والے کل سے بہتر ہے. وَكَذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا کہ ہر آنے والا جو دور ہے اس میں خیر کم ہوتی جائے گی، ہر آنے والے دن میں خیر کم ہوتی جائے گی، اور اس سے جو پہلے دن گزر چکا وہ خیر میں آنے والے دن سے زیادہ ہوگا. یہ صحیح حدیث واضح روایات اور حدیث بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے دور گزرے گا، جیسے جیسے سال آئے گا، دن آئے گا، خیر کم ہوتی چلی جائے گی اور شر بڑھتا چلا جائے گا. لیکن مرزا جیلمی ان صحیح اور واضح صریح احادیث کے مقابلے کے اندر یہ کہتا ہے کہ صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد یہ جو ہمارا دور ہے یہ سب سے بہتر دور ہے. اب مرزا جیلمی سے ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کہتا ہے جی کہ آج کا دور مبارک دور ہے اور صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے بعد ہمارا جو دور ہے نا سب سے بہتر دور ہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ آج کا زمانہ اور آج کا دور یہ بہتر کیوں ہے؟ اس کی خیریت اور بہتری کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ آج کا دور یہ ماڈرن دور، یہ ماڈرن سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، یوٹیوب، فیس بک اور یہ ساری چیزیں، ان کی بنیاد پہ آج کا دور بہتر دور ہے اور خیر کا دور ہے، تو یہ وجہ کیا صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے زمانے کے اندر پائی جاتی ہے؟ تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ پھر اس اعتبار سے یہ دور تمہارا جس کو تم مبارک دور کہہ رہے ہو، یہ دور پھر صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے دور سے بھی افضل قرار دو گے؟ اور پھر صحابہ اور تابعین کا دور افضل اور بہتر کیوں؟ حدیث میں جو نص وارد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ سب سے
بہتر زمانہ میرا زمانہ، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، اور بعض روایات کے مطابق اتباع و تابعین کا زمانہ۔ اب یہ جو زمانہ ہے اس کی خیریت کی وجہ کیا ہے؟ تو یقیناً اس کی خیریت کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمانہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ حضور کی برکت سے بہتر ہے، اور پھر صحابہ کا زمانہ حضور کے زمانے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے، تابعین کا زمانہ صحابہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے، اور اتباع و تابعین کا تابعین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے بہتر ہے۔ تو خیریت اس زمانے کے اندر ٹیکنالوجی کی بنیاد پر نہیں، ماڈرن سائنس کی بنیاد پہ نہیں، جس بنیاد پہ تم اپنے زمانے کو خیر اور مبارک اور بہتر دور قرار دے رہے ہو، یہ وجہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں موجود نہیں تھی۔ تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ تمہارا زمانہ اس زمانے سے بہتر قرار پائے گا؟ علت بیان کرو، وجہ بیان کرو اپنے دور کی خیریت کی۔ صحیح احادیث تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والا ہر زمانہ اور ہر سال اور ہر دن وہ پہلے سے خیر میں کم ہوگا، اور پہلے والا دور، سال، مہینہ اور دن وہ آنے والے سے بہتر ہوگا۔ اور پھر مرزا جیلمی نے اس طریقے سے کمپیریزن چیزوں کا کروایا ہے، کہتا ہے جی کہ آج کا جو دور ہے اس میں جو جدید تعلیم ہے، اس جدید تعلیم کی برکت سے ہمارا یہ زمانہ بہتر ہے، اس میں جو ماڈرن تعلیم ہے، جدید تعلیم ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہتر قرار پاتی ہیں۔ جبکہ اسی تعلیم اور انہی تعلیمی اداروں کے بارے میں مرزا جیلمی خود اپنا بیان دے چکا ہے کہ اس وقت الحاد اور ایتھیسٹ جو پھیلنے کی وجہ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں۔ مرزا جیلمی نے خود ایک جگہ پہ بیان دیا تھا، اس سے سوال ہوا تو اس نے یہ کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو انتہائی اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں، جی ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر اور کالجز کے اندر کئی ٹیچرز ایسے ہیں جو انتہائی اسلام دشمنی پھیلا رہے ہیں، ایتھیزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ تمہارا اپنا بیان ہے کہ کالجز، یونیورسٹیز اور ان اداروں سے ایتھیزم کو پروموشن مل رہی ہے۔ تو اب یہ پھر اگر یہ تعلیم جو ہے وہ اس زمانے کی خیریت اور بہتری کی دلیل ہے، تو یہ جو جس تعلیم کا تم نام لے رہے ہو، یہ تعلیم تو الحاد پھیلا رہی ہے، اور یہی تعلیم ہے جس کے بارے میں تمہارے سکولیوں کالجوں کے اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اس سے عقیدوں میں آیا ہے تزلزل، دنیا تو ملی مگر طائر دین کر گیا پرواز، لڑکیاں پڑھنے لگی انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، روش مغرب ہے پیش نظر، وضع مشرق وہ جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اور پھر مرزا جیلمی نے خود ایک جگہ پہ یہ کہا تھا، سوال کے جواب میں سوال یہ ہوا تھا کہ ایتھیسٹ وغیرہ وہ نوجوانوں کو بدزن کر رہے ہیں، تو مرزا کہتا ہے کہ نوجوانوں کو بدزن نہیں کر رہے، نوجوان خود ہی بدزن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ ملحدین ہیں جن کے نام لکھے ہیں، میں ان کو مشہور نہیں کرنا چاہتا، ان کا نام لے کے وہ نوجوانوں کو بدزن کر رہے ہیں، نوجوانوں کو بدزن نہیں کر رہے، نوجوان خود ہی بدزن ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نوجوان تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں۔ جس طرح ایتھیسٹ نوجوانوں کو بدزن نہیں کر رہے، نوجوان خود اپنی زندگی جو ہے وہ آزادانہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور گزارنا چاہ رہے ہیں، اسی طریقے سے اہل سنت و جماعت کے مذہب سے اگر کوئی برگشتہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ہے نا وہ خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہی جواب ہم دیتے ہیں مرزا جیلمی کے جو بلائنڈ فالورز ہیں، اگر کوئی اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کے مرزا کے جو ہے نا وہ گمراہانہ عقیدے کو پروموٹ کرتا ہے یا اس پہ چلتا ہے، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ نوجوانوں کے مائنڈ اور ذہن بن چکے ہیں آزاد خیالی کے۔ اور پھر کمپیریزن اس طریقے سے کرواتا ہے کہ دیکھیں کہ قیام پاکستان کے وقت آپ تصویریں دیکھ لیں، اس وقت لوگوں کی تصویریں دیکھیں، داڑھیاں رکھی تھی، آج نوجوان کالجز میں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، انہوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، حالانکہ جس طرح داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کو پتہ کس طریقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی ایک طبقہ ہے جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں نوجوانوں کا پڑھتا ہے، وہ داڑھیاں انہوں نے رکھی ہیں، سنت کے مطابق داڑھیاں رکھی، لیکن ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لازمی طور پہ ان کی دینی وابستگی، یا تو ان کی خاندانی دینی وابستگی ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی دینی طبقے کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دین کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے کے باوجود بھی وہ اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے رہتے ہیں۔
یہ اس میں تعلیم کا اثر نہیں ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم جو ہے وہ یہ بتاتی ہے اور یہ دکھاتی ہے، ورنہ کالجز اور یونیورسٹیز کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہی کو دیکھ لیں، وہ الحاد کا شکار نہیں ہو رہی، ایتھیزم کا شکار نہیں ہو رہے، کتنی بے دینی اور بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھیں آج آپ یونیورسٹیز کے سامنے جا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو لڑکیاں عبایوں میں نظر آئیں گی اور باقاعدہ ڈیسنٹ پردہ کیا ہوگا، اور کمپیریزن کن کے ساتھ کروا رہا ہے کہ آپ پہلے دور کی عورتیں دیکھیں وہ چادر لے کے رکھتی تھیں، اور آج پورا ڈیسنٹ طریقے سے جو لڑکیاں ہیں وہ پردہ کرتی ہیں۔ کمپیریزن کن کے ساتھ کروا رہا ہے؟ اگر کروانا ہے مقابلہ اور ان کا موازنہ کروانا ہے تو پھر ان عورتوں کے ساتھ، ان باپردہ اور حیا دار خواتین کے ساتھ کرواؤ جو اپنے دور میں ٹوپی برقعے استعمال کرتی تھی، جن کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے، پاؤں بھی نظر نہیں آتے تھے، مقابلہ کروانا ان کے ساتھ کرواؤ۔ اور پھر تمہیں صرف یہ چند لڑکیاں وہ عبایے کے اندر اور پردے کے اندر برقعے کے اندر نظر آئی ہیں جو یونیورسٹیز کے اندر پینٹیں پہن کے آتی ہیں، یونیورسٹیز کے اندر نیم برہنہ لباس پہن کے آتی ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس سے مخفی اور پوشیدہ ہے؟ کیا ڈانس اور رقص کی تعلیم نہیں وہاں دی جاتی؟ کیا انہی یونیورسٹیز اور انہی جو کالجز کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ نہیں کیا جاتا؟ اور پھر وہاں لڑکیاں جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے نا وہ حیا سوزی کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ تو کمپیریزن کروانا ہے تو مقابلے میں مقابلہ ان خواتین کے ساتھ کرواؤ جو حیادار خواتین تھی، اور پھر اس وقت اگر وہ چادر بھی لے کے رکھتی تھی تو چادر کے اندر بھی ان کا حیا ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، حضور فرماتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں جانے والی عورتوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، اور ایک قسم وہ کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ کا کیا معنی؟ شارحین نے معنی یہ لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً تو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن اصلاً جو فی المعنی وہ لباس پہنے ہوئے نہیں ہوں گی، اپنے عدم حیا کی وجہ سے ان کے اندر حیا نہ ہوگا، یا وہ لباس تو پہنے گی لیکن اتنا باریک پہنے گی جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے، یا اتنا چست اور ٹائٹ لباس پہنے گی کہ جس سے ان کے طبی خد و خال اور نشیب و فراز نظر آئیں گے۔ تو صرف بظاہر اٹریکٹیو برقع اور عبایا اور نقاب نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس نقاب کے اندر اور اس عبایے کے اندر حیا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو احادیث صحیحہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہر آنے والا دور زمانہ اور جو آنے والا دن ہے وہ پہلے سے خیر میں کم ہوگا، اور جو زمانہ اور دور گزر چکا ہے اس میں خیریت زیادہ ہوگی۔ لیکن مرزا جیلمی بالکل ان صحیح اور واضح صحیح صریح احادیث کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دور جو ہے یہ مبارک دور اور صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد بہتر دور ہے۔